خیال کیا جا رہا تھا کہ اب یہ معاملہ تو ختم ہوا، لیکن جب بات ختم ہونے پر آئی تو امریکہ کے 45ویں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شکست تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ اگر آپ قانونی ووٹ گنیں تو میں بآسانی جیت گیا ہوں۔ اگر آپ غیر قانونی ووٹ گنیں گے تو یہ لوگ ہمارا الیکشن چرانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے اپنے حامیوں کو 6 جنوری 2021 کو کانگریس میں جاری انتخابی نتائج کی توثیق کا عمل روکنے پر اکسایا۔ اگر آج آپ نے پوری شدت سے یہ لڑائی نہ لڑی تو آپ کا ملک بھی نہیں بچے گا۔ اس بیان کا جو نتیجہ نکلا امریکہ میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی کی وجہ سے ٹرمپ کا دوسری بار مواخذہ ہوا۔ ٹرمپ کی ایک وجہ شہرت انکار نہ سننے کی عادت ہے اور وہ ہمیشہ ہی سے روایات کو مسترد کرتے آئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف اپنے دل کی سنتے ہیں اور اس پر بے تحاشا اعتماد بھی کرتے ہیں۔ رس بیوٹن اور سوزین کریگ نیو یارک ٹائمز کے انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں جنہوں نے مل کر ٹرمپ پر لکی لوزر کے عنوان سے ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ اس کتاب میں اس بات کا بے رحمانہ تجزیہ کیا گیا ہے کہ ٹرمپ نے کس طرح ایک سیلف میڈ ارب پتی کے طور پر اپنی پہچان بنائی۔ سن 80 کی دہائی سے اب تک ٹرمپ نے کبھی کسی چیز کے لیے ایسے لوگوں پر بھروسہ نہیں کیا جو اپنے شعبے کی مہارت رکھتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ ان کی رائے مسترد کرتے آئے ہیں۔ ٹرمپ کی بنائی گئی عمارتوں پر ان کا نام بڑے اور سنہرے حروف میں لکھا گیا ہے جو ان کے عزائم اور خود نمائی کا ایک اظہار ہے۔ انہوں نے نیو یارک ٹائمز کو ایک انٹرویو دیا تو اس وقت ان کے اثاثے $20 کروڑ تھے، اور ایک دہائی بعد جب وہ 60 منٹ سے بات کر رہے تھے تو ان کے اثاثے بڑھ کر 1 ارب ہو چکے تھے۔ ٹرمپ نے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے اور خود کو ایک ڈیل میکر کے طور پر متعارف کرانے میں مہارت حاصل کی، لیکن اس کامیابی کے پیچھے کئی مسائل بھی چھپے تھے۔ ٹرمپ کی کمپنیاں 6 بار دیوالیاں ہوئیں، بھاری مالی نقصان کے باعث ان کے کسینوز بند بھی ہوئے، اور پھر ٹرمپ اپنے ٹی وی شو دی اپرینٹس سے ایک بار پھر توجہ کا مرکز بنے اور اسی شہرت نے ان کے لیے صدارت کی راہ ہموار کی۔ خواتین و حضرات، میں امریکہ کا صدارتی الیکشن لڑنے کا باقاعدہ اعلان کرتا ہوں اور ہم سب مل کر ایک بار پھر اپنے ملک کو عظیم بنائیں گے۔ بے باک اور لگی لپٹی بغیر بات کرنے والے ٹرمپ ایک تقسیم پیدا کرنے والے قوم پرست امیدوار بن کر ابھرے۔ میکسیکو اپنے اچھے لوگ یہاں نہیں بھیجتا، وہ اپنے ساتھ منشیات لا رہے ہیں، جرائم لا رہے ہیں، وہ ریپسٹ ہیں۔ میرا گمان ہے کہ ان میں سے بعض اچھے بھی ہوں گے۔ بطور صدر ٹرمپ کو سپریم کورٹ میں 3 ججوں کی تقرری کا موقع ملا جنہوں نے وفاقی سطح پر اسقاط حمل کا حق ختم کرنے کی راہ ہموار کی۔ The US death toll now above 150,000. 2020 کے آغاز میں آنے والی کرونا کی وبا ٹرمپ کے لیے بڑی آزمائش تھی۔ انہوں نے ویکسین کی تیاری پر تیزی سے کام کرایا، لیکن بعض مواقع پر ان کی باتوں سے یہ تاثر بھی ملا کہ سائنسدان وائرس کو مارنے کے لیے بلیچ کے انجیکشن لگانے کا جائزہ بھی لے رہے ہیں۔ نومبر 2020 آتے آتے کووڈ سے 90 لاکھ امریکی متاثر ہو چکے تھے اور 2,30,000 کی جانیں جا چکی تھیں۔ ایسے میں ہونے والے صدارتی انتخاب میں ووٹرز نے جو بائیڈن کو صدر منتخب کر لیا۔ حکومت ختم ہونے کے بعد ٹرمپ کو کئی مقدمات کا سامنا کرنا پڑا اور وہ کسی عدالت میں مجرم ثابت ہونے والے پہلے سابق امریکی صدر بنے، لیکن اس سب کے باوجود وہ کبھی اتنے مقبول نہیں تھے جتنے آج ہیں۔ 2 ناکام قاتلانہ حملوں نے اپنے حامیوں سے ان کا تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیا ہے۔ خدا ٹرمپ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے۔ ان کی زندگی کسی بڑے مقصد اور وجہ سے محفوظ رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ وجہ یہ تھی کہ وہ امریکہ کے 47ویں صدر بنے۔ ٹرمپ کے آنے کے بعد امریکہ کی سیاست پہلے جیسی نہیں رہی۔ انہوں نے ایک زمانے میں شریک مصنف کے طور پر دی آرٹ آف کم بیک کے عنوان سے ایک کتاب لکھی تھی۔ لگتا یہ ہے کہ وہ اب امریکی تاریخ میں اس فن کے سب سے بڑے مظاہرے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ٹینا ٹرن کے ساتھ حمیر بن ریاض، VOA نیوز۔